ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سزاؤں کی کھیپیں آ رہی ہیں. نئی کھیپ کے اندر جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو مقدمات تھے وہ گاڑیاں جلانے کے اور شادمان تھانے کو آگ لگانے کے مقدمات تھے. شاہ محمود قریشی پچھلی سزاؤں کی کھیپوں کی طرح اس میں سے بھی بری ہو گئے ہیں. یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید 10 سال کی مزید سزا ہوئی ہے. عائشہ بھٹہ اور عمران خان کے گارڈ حافظ ارشد کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے. عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کو 5 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں مقدمات میں کل 23 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں. 18 کو بری کیا گیا. اس سے پہلے 23 اور 22 جولائی کی سزائیں تھیں اور 31 جولائی کی سزائیں تھیں. ملا کر ابھی تک 300 لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں. پاکستان کے اندر اسی طور پر ہمیں سٹیبلٹی لانی ہے. تو جو بڑا سوال میں پروگرام کے اس حصے میں رکھوں گا، جس کے مہمانوں کا تعارف 1 منٹ میں کرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا سزاؤں کے ذریعے، مقدمات کے ذریعے اور مڈ بھیڑ کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر حقیقی سٹیبلٹی لا سکتے ہیں یا نہیں. اسی پروگرام کے اندر ناظرین ہم ہندوستان اور پاکستان کی ایک اور جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے اندر اب آپ کو رنگ بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہندوستان کی طرف سے جو پوسچر ہے وہ بڑا ایگریسو ہے. آج ایک کتاب کی رونمائی تھی. مرتضیٰ سولنگی اور احمد حسن العربی نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کا جو فوکس ہے وہ جو حالیہ جنگ ہوئی بنیان المرصوص پاکستان کے آپریشن کا اور اس سے پہلے پہلگام کے واقعے کا، اس کا احاطہ کرتی ہے. ان دونوں کو میں نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو کے اندر. ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اگست اور سپتمبر میں، یعنی موجودہ مہینے اور اگلے مہینے کے ارد گرد ہندوستان کوئی ایک اور جنگ بھی کر سکتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پروگرام میں ہم آپ کو غزہ میں ہونے والے اندوناک واقعات کی طرف بھی لے کے جائیں گے. مکمل طور پر خون کی ہولی ہے. الجزیرہ کے 5 صحافیوں کو آج شہید کیا گیا. اصل میں تو 7 صحافی تھے، 5 اس میں سے الجزیرہ کے تھے. ابھی تک 186 صحافی صرف اس خون کی ہولی کی زد میں آ چکے ہیں، اور اسرائیل اصرار کر رہا ہے کہ اس نے ہر حال میں یہ خون آشان قبضہ کرنا ہے اور غزہ کو خالی کروانا ہے. ڈاکٹر کامران بخاری ماہر بین الاقوامی امور کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو متعارف کروا دیں. ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ موجود ہیں ہمارے پاس، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی، نون لیگ کی سینٹرل لیڈر، ان کا شکریہ. اور شیر علی ارباب صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اب 300 لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. نئی کھیپ کے اندر پرانے لیڈران کو بھی سزائیں ہیں. مجھے پتا آپ نے کہنا کیا ہے کہ یہ تو عدالتی معاملات ہیں تو عدالت اس کو طے کر رہی ہے، لیکن دیر از اے سینس کہ اس کے پیچھے پالیٹکس بھی ہے. شاہ محمود قریشی بری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شاید متبادل لیڈر ہیں، باقی لیڈران کو پنجاب سے اندر رکھا ہوا ہے. تو واقعتاً آپ کی حکومت کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ از خود ہو رہی ہیں چیزیں؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کا تو اس کے ساتھ واقعی کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک پاکستانی میرا لینا دینا ضرور ہے. ہم سب کا لینا دینا ہے. 9 مئی جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. انہوں نے خود اپنے ویڈیو بیانات بھی جاری کیے، ویڈیوز انہوں نے خود بنا کے بھی جاری کی کہ کس طرح سے ہمارے شہیدوں کے مجسمے مسمار ہو رہے تھے، کس طرح ایک کنسرٹڈ اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی آل اکراس پاکستان، جس میں کہ ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے بھی ہوئے. اور وہ یہ لوگ جن کو سزائیں ہو رہی ہیں ان کی اپنے بیانات اور ویڈیوز موجود بھی ہیں ہمارے دیکھنے کے لیے. تو یہ سزائیں تو ان کی شاہ محمود قریشی کیوں ایکویٹ؟ دیکھیے صرف شاہ محمود قریشی نہیں ایکویٹ ہوئے، ان کو ہم اس چیز سے جوڑ دیتے ہیں کہ شاید ہی این آلٹر، ایسی بات نہیں ہے. اور بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اکوٹ ہو رہے ہیں جن کا ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اکوٹ ہو رہے ہیں بیکاز وہ اس میں ملوث نہیں تھے، وہاں پہ نہیں تھے. تو اسی میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی چیز میں آ رہے ہیں. تو بلکہ اکوٹ ہونے کا تو ایک اور یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت دیر لگی ان مقدمات کو چلنے میں، ان کی سزائیں دینے میں بہت زیادہ دیر لگی. سو ان اے وے میں سمجھتی ہوں بہت ٹو مچ دیر لگی. لیکن پنجاب خالی ہو گیا نا، تو نون لیگ تو کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوگی کیونکہ پنجاب میں بہت ٹف کمپٹیشن پی ٹی آئی نے آپ کو دیا، اور ان کا ماننا تو یہ ہے کہ یہ موجودہ اسمبلیاں ہیں پنجاب سے تو بالکل انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نون کو صاف کر دیا تھا. اب پنجاب خالی ہو گیا سیاسی طور پر، ان اے وے آپ بینیفیشری تو ہے نا اس کی. دیکھیے طلعت صاحب 2018 کا جو الیکشن تھا نا، وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین رگڈ شدہ الیکشن تھا. آر ٹی ایس کو بٹھا کے لوگوں کو دھکے دے کے ہمارے ایجنٹس کو نکالا گیا. میں خود اس کی چشمدید گواہ ہوں. اور اس کے بعد ہم سب آئے، ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھے، ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا، جمہوریت کو مضبوط کرنا اور پروسیس کو چلانا. انہوں نے تو یہ کیا ہی نہیں. یہ ان کے جو بھی دعوے ہیں
کہ نہیں ہوا، ریگڈ ہوا، جو بھی ہوا. اسمبلی میں ہیں تو صحیح نا آپ کے ساتھ کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. کمیٹیوں کے ممبران ضرور ہیں، تنخواہیں ضرور لیتے ہیں، لیکن یہ نظام چلنے نہیں دیتے. انہوں نے پارلیمنٹ کو چلنے ہی نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا. انہوں نے ہمیشہ سڑکوں کی سیاست کی، انتشار کی. آہستہ آہستہ ان کو پارلیمنٹ سے پھر فارغ کر رہے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک. یہ تو ان کی حرکات کی وجہ سے وہ فارغ ہو رہے ہیں نا. یہ سارا کچھ 9 مئی ہم نے تو نہیں کیا، 26 نومبر ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو نہیں کہا کہ آ کے یہ سب کچھ کریں. لیکن اگر آپ انگیج کریں ان کے ساتھ پولیٹیکلی تو آپ معاملات کو طے تو کر سکتی ہیں نا. دنیا میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو طے نہ ہو پاتا ہو. سو ان اے وے سیاسی رستہ بھی موجود ہے. اور ہم نے اسی 9 مئی کے مقدمات میں، اسی اسٹوڈیو میں میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ بہت بڑا نمبر ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی، معافی مانگی، اور وہ موجود بھی تھے اور نکل بھی گئے. سو ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی ایک ایسا شکنجہ ہے جس میں سے آپ نکل سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ڈی جی ایس پی آر نے خود یہ کہا کہ قوم سے معافی مانگے. کوئی ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے کہ حکومت سے معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے، کیونکہ یہ قوم کے اوپر یہ جو وار تھا نا، یہ قوم کے اوپر. آپ انچارج ہیں نا ڈی جی ایس پی آر، تو ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، آپ انچارج ہیں. جی بٹ ہم نے طلعت صاحب بار بار یہ سیاسی مکالمے کا رستہ کھلا چھوڑا، بار بار کہا، اور دا ہائیسٹ لیول کہا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی خود جا کے اپوزیشن چیئرز پہ کہا کہ آئیں اور بات کریں، لیکن بات کس بات پہ کرنی ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اگر بات یہ کہ ہم بات تب کریں گے اگر ایک لیڈر ان کا جو ہے سو کالڈ، جو کہ اپنے مقدمات کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گی تو وہ نکل آئے گا. اگر بات یہ ہے وہ 150 سال لگے گا جس کے مقدمات آپ نے لگائے، نہیں، اس کو ڈیو پروسیس سے نہ گزارا جائے، جوڈیشل پروسیس سے نہ گزارا جائے، کیونکہ وہ ان کا کلٹ لیڈر ہے. تو اس چیز کے اوپر کیا بات ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں عوام کے لیے بات ہم کرنا چاہتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو تو خود پتہ نہیں کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے، کس سے بات کرنا. آؤٹ ریچ ویسے آپ کو کرنا چاہیے. میں پروگرام کے بعد کتنی دفعہ طلعت صاحب آؤٹ ریچ ہر مرتبہ بار آپ تو سیاستدان دیکھیں نا، آپ کے اندر آپ کے حلقوں میں جب دھڑے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ ان کے گھر جا کے بار کرتے ہیں نا. اور بالخصوص جب ارد گرد کے حالات ایسے ہوں، ہندوستان جو ہے وہ ہمارے خلاف داؤ مار رہا ہے، ہمارا آرمی چیف امریکہ میں جاتا ہے، اسے وہ بیان منسوب کرتا ہے، اندر خانے وہ اور ملٹری آپشنز پلان کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک اچھی طاقت ہے. But I just want to say one thing. جب بھی آؤٹ ریچ کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، ہم نے صرف اور مقتدرہ سے بات کرنی ہے، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ خود وار کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی نے جو بات کی اپنی ہماری افواج کے بارے میں، جس کو کہ انڈیا لے کے فیٹو پہنچ گیا، تو یہ پاکستان کا نقصان ہوا. پھر انہی کے جو لیڈر ہیں، تبدیل بھی ہو گئے نا، لیکن ہاں وہ تو پھر ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر خود ہی واپس چلے. میں یہی کہتا ہوں نا، ان کو اس سے تبدیل نہیں کر سکتے. اور جو ان کے اپنے لیڈر ہیں، ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں، فیلڈ مارشل کا نام لے کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے ٹویٹ نہیں کرتے نا، جیل میں کون سا ٹویٹ کرتے ہیں؟ تو پھر کون کر رہا ان کا؟ یہی بتا دیں، اس کی تردید ہی کر دیں. ملیمہ باجی کے ہاتھ کہہ دیں کہ میں نہیں ٹویٹ کر رہا. سلیمہ باجی کو بڑی لفٹ کراتی ہے. چلیں لے ارباب صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. ارباب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. آپ بعض وجوہات کے بھی نہیں آ سکے، بٹ دیٹس اوکے، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی کھیپ آئی ہے، you have to speak up. جی جی اب آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی گزارا ہو رہا ہے. بہتر ہے نہیں ہے جی؟ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نئی سزائیں ہوئی ہیں، کچھ اس میں پرانے لیڈران بھی رگیدے گئے ہیں دوبارہ سے، شامود قریشی ایکوٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سیاست ہے سزاؤں میں، یا واقعتاً ایک انصاف ہو رہا ہے جس میں آپ کا ایک لیڈر یا زیادہ لیڈران جو ہے وہ ایکوٹ بھی ہو رہے ہیں اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں؟ میں ذرا آپ کے اسسمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں، آئی تھنک دس از، اس میں بہت سی ایلیمنٹس ہیں. ایک طرف تو میسیجنگ جا رہا ہے کہ جی اب جو ہے ہم آپ کے ساتھ مزید سختی کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو آپ کے ساتھ تھوڑی بہت نرمیاں ہو رہی تھی وہ جو ہے اب وہ نہیں رہی. دوسری طرف ایسے لوگوں کو جو ہے کچھ کیسز میں بری کیا جا رہا ہے تاکہ مزید جو ورکرز کے اندر جو ہے ہمارے کچھ لیڈران کے بارے میں مسٹرسٹ پیدا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بائی ڈیزائن ہے، اور یہ ساری منورنگ جو ہے اسی کے تحت ہو رہی ہے، اور اب آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا.
دوسرا یہاں پہ ابھی اس سے پہلے آئی تھنک سمبڈی کوئی خاتون جو ہے 9 مئی کے اوپر بات کر رہی تھی. 9 مئی ڈاکٹر شذرا منصف صاحبہ ہیں, ڈاکٹر شذرا منصف صاحبہ ہیں, وہ چونکہ آپ اسٹوڈیو میں نہیں تھے تعارف نہیں ہو پایا, تو وہ بات کریں. اچھا, اس پہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, یا تو ہم کہیں کہ جی یہاں پہ جمہوریت ہے نہیں, وہ تو عوام نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا جب ہمیں بھاری تعداد میں مینڈیٹ ملا, اور وہ مینڈیٹ 8 فروری کی رات تک موجود تھا. تو وہ 9 مئی جس کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ جی مجسمے, اس دن انفارمیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی شہداء کے وہ جلائے گئے, مجسمے جلائے گئے. اب اگر ہم کرنل شیر خان صاحب کی بات کریں, کرنل شیر شہید کی بات کریں, تو کیا ہمیں وہ بھول گیا ہے کہ ان کے بھائی اور ان کی فیملی ان کے پیچھے جو ہے جگہ جگہ جا رہے تھے. آپ کے اس وقت کے بی بی سی کے بیورو چیف تھے عباس ناصر صاحب, ان کی سٹوری دیکھ لیں. تو مطلب ہے کہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے کہ جی جو پاپولر ووٹ ہے, جو جس کو پڑا ہے, اب اسی کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اسی کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ 9 مئی ہو گیا, یا ابھی 9 مئی کے بعد ابھی یہی چیز 26 نومبر کو ریپیٹ ہو رہی ہے. اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی, اور اس پہ آدمی مطلب کیا آدمی افسوس ہی کر سکتا ہے, اور تو آدمی کیا کرے. اچھا نہیں, وہ افسوس بھی کریں گے, تجزیہ بھی کریں گے. آپ نے 2 دلچسپ باتیں کی اور میں چاہوں گا کہ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو ایکوٹ ہو رہا ہے وہ بھی ایک مینوپولیشن ہے, وہ میسج دیا جا رہا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ دوڑیں لگیں ان انتخابات میں, تو خیبر پختونخوا میں تو دوڑیں پھر نہیں لگی نا, وہاں پہ تو آپ جیت گئے. ان کو تو وہاں پہ بھی دوڑنا چاہیے تھا, اگر آپ کو انہوں نے بالکل فارغ ہی کرنا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, تو خیبر پختونخوا میں اگر آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پشاور میں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جو سامنے ہوا, کیونکہ میں پشاور سے الیکشن جیتا ہوں, پشاور میں ہماری جو ریزلٹس تھے انیشلی وہ 100% سے ہم ہر صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹ بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے. مطلب آپ کو جو پشاور میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے آپ اگر پروفائلز بھی دیکھ لیں, آپ تو پشاور سے ہے بھی نہیں, بٹ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ دوڑ ادھر بھی لگی جہاں پہ ان کو جو ہے وہ تھا, اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ بہت جگہوں پہ آروز جو ہے انہوں نے سٹینڈ لیے, اور اس سٹینڈ کی وجہ سے بہت ساری جہاں پہ مینیپولیشن کی کوشش کی گئی وہ روکی گئی. سو وہ والی بات کہ اٹیمپٹس کہیں نہیں ہوئے. شانگلہ میں دیکھیں نا, شانگلہ میں بھی تو ہوا تھا, شانگلہ میں ہوا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک اور ایسی بھی سیٹیں ہیں جو ہم ایونچولی جیت گئے, لیکن وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پریشر آیا. کسی کافی جگہوں پہ مارجنز اتنا زیادہ تھا. NA 130 دیکھ لیں, NA 130 پہ جو رات کو آرو صاحب تھے اصغر جو, یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ان کو کوئی رات کے 12-1 بجے تبدیل کر لیا گیا, بیکاز ان کا بھی یہی والا کیس تھا کہ جی مارجن بہت زیادہ ہے, اس میں کیسے کروں گا. اور آفٹر ان کو جو بھی ان کو دبایا گیا, اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوا تو ان کو چینج کیا گیا, دوسرا آرو آ گیا. شیر صاحب قطع کلامی کرتا نہیں, لیکن گزارش سن لیں, اگر اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو تو پھر جن کا کسی کو خیال ہوتا نہیں ہے. جس نے واردات کرنی ہے نا وہ بڑے مارجنز کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. لیکن بٹ آئی ہیئر یو. میں ذرا شذرا صاحب کے پاس واپس آنا چاہوں گا. آپ کو ابھی کوئی سپیس نظر آتی ہے کسی قسم کی, کوئی ہے سپیس اس وقت پاکستان میں آپ کے درمیان اپوزیشن کے درمیان, یا نہیں ختم ہو گئی ہے؟ میں تو بلیو کرتی ہوں کہ there is always space and there is always room. آپ نے جیسے خود درست فرمایا کہ سیاست میں تو سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے بہت بہت بڑے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. ہماری اپنی پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے ایسے. اور میثاق جمہوریت جب پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان ہوا اس وقت بھی بہت کشیدہ حالات تھے, لیکن جب وہ ہم نے سوچا کہ اکٹھے ہو کے آگے چلیں تو بالکل, بٹ اٹ ہیز ٹو بی فرام بوتھ سائڈز. یہ میں ضرور کہوں گی, اگر ایک سزائیں ان کے خلاف ہو رہی وہ کیا کریں؟ دیکھیں سزائیں ان کی وجہ, ان کی سزائیں, دیز تھنگز آر ناٹ سزائیں ٹیبل پر نہیں ہیں, سزائیں ٹیبل پر نہیں ہیں, نیگوشیشن ان کے علاوہ ہوں گی. جی ان کے علاوہ ہوں گی, پاکستان کے لیے ہوں گی, پاکستان کے استحکام کے لیے ہوں گی. آپ نے کہا اس وقت ہمارا ملک بڑی مشکل میں سے گزر رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوئے ہمارے بارڈر پہ تاک لگا کے, اس کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو کیا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے؟ پاکستان کے دفاع کے بارے میں, پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ ان سے پوچھ لیتے کہ کوئکلی اگر شیر صاحب ہمیں آپ بتا پائیں
آپ کو لگتا ہے کہ ان سزاؤں کی نئی کھیپ کے بعد جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا سپیس موجود ہے ایک میننگ فل ڈائیلاگ کی جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پالیٹیشینز جو ہیں، سیاستدان، وہ کہیے نا، پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. پاسبلٹیز بالکل ہوتی بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا. مطلب اگر اب آپ مثال کے ان کی جگہ ہم ہوتے، ہم 17 سیٹیں جیت کے آتے اور ہمیں 2/3 دی جاتی، تو یو تھنک وی وڈ بی فری ٹو گو اینڈ ہیو ڈائلاگ ود اندر پولیٹیکل پارٹی وداؤٹ getting the consent from those who put me in power؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو کچھ ہوا ہے then there has to be some kind of a mechanism کہ یہ چیزیں انڈو ہوں اور ایسا آگے لایا عمل ہو جس میں ٹرانسپیرنسی ہو. فار ایگزامپل، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انشور ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. اور جو انہوں نے ابھی میثاق جمہوریت کی بات کی تھی، وہ ایک اچھا سٹیپ تھا، لیکن بیچ میں ایکسپیڈینسی کا شکار ہو گیا. اس کی کتنی شکیں ہیں جو کہ اس ٹینور میں بھی اور اس سے پہلے بھی وائلیٹ ہوتی آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی پولیٹیکل پولیرٹی ختم ہونا اور نیشنل کوہیژن ضروری ہے. لیکن نیشنل کوہیژن جو ابھی ایک سلسلہ دوبارہ چل پڑا ہے اس سزاؤں کا، اور یہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے پبلک میں، اس سے کوئی نیشنل کوہیژن نہیں ہوتا. معیشت کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ کے اسی نقطے پہ انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم اس بحث کو چلانا چاہتے ہیں کہ اب واقعتاً سزاؤں کے بعد اور یہ جو ماحول بن گیا ہے اس کے بعد کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو آپ کے پاس دو پرسپیکٹیوز موجود ہیں. ڈائیلاگ ہوگا لیکن سزائیں آف دا ٹیبل ہیں. دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ سب کچھ انڈو کیجئے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا. ہم آپ کو مڈل ایسٹ لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے پاس موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، سینئر ڈائریکٹر نیوز لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان واشنگٹن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کی اور میری اکثر بات ہوتی ہے ان معاملات کے اوپر، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کا تجزیہ یہی بتاتا تھا کہ اسرائیل بہت حد تک بلف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک وقت پہ ہمیں لگا کہ شاید اس کا بلف ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہ جو کابینہ سے نہیں اس نے اپروول لی ہے کہ ہم نے غزہ شہر پر قبضہ کرنا ہے، اور جس قسم کا قتل اب آپ دیکھ رہے ہیں، قتل عام ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. صحافیوں کو آپ دیکھ لیں، ایڈ ورکرز کو آپ دیکھ لیں، یہ پھر فٹ ان نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اسرائیل نے اپنا گول پوسٹ چینج کیا ہے یا کیا؟ جی شکریہ طلعت. دیکھیں، یہ جو نیا پلان آیا ہے اور جو کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس منظوری پہ میں ابھی بعد میں آؤں گا، لیکن اس کے کانٹیکس دیکھیں. اس سے پہلے سٹیو وٹکاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایلچی ہیں، خصوصی ایلچی، وہ بہت کوشش کرتے رہے کہ ڈیل بن جائے، لیکن حماس نے ڈیل ایکسیپٹ نہیں کی. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اسرائیل کی ساکھ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. آج آسٹریلیا کی بھی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو ستمبر میں ریکگنائز کر لیں گے. تو جو حماس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو ان کا کیلکولس یہ ہے کہ بھائی ہمیں کوئی وائی شوڈ وی کمپرومائز یا کنسیڈ، کیونکہ اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر دباؤ ہے، تو ہمیں اتنی جلدی کیا ہے. سو دیٹس دیئر کیلکولس. اب اس کیلکولس کے جواب میں پھر کچھ کرنا ہے، ہاسٹیجز کو ریٹریو کرنا ہے اور حماس کا جو حکومت ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ پلان آیا ہے. لیکن یہ پلان بھی دیکھیں، اس پلان کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف آف سٹاف ہیں ایال ضمیر، جنرل ایال ضمیر، ہی اپوزڈ اٹ، اور باقاعدہ ملٹری ہائی کمانڈ کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے ہمارے مفاد میں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے فار رائٹ ایلائز ہیں، جو دو کابینہ ممبرز ہیں، اپنا جو اسٹریٹجک افیئرز منسٹر ہے اور جو فائنانس منسٹر ہیں، جن کے جو بڑے مشہور ہیں کہ ہارڈ لائن ہیں اور جو غزہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کی سپورٹ نہیں کی. سو اٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ سچویشن فار دا پرائم منسٹر. اوپر سے آپ دیکھیں کہ سنڈے کے دن جو ہے ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، یہ ساتھ ساتھ اناؤنس ہوا ہے، بات ہوئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں، وہ جو وزیر اعظم ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنے پلان کو سیل کرنے کے لیے.
He's in a very difficult spot politically. اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور آئی تھنک جو ہے یہ وہی چیز ہے کہ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اچھا، اس میں یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر تو لگتا ہے کہ جو پلان اپروو ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہر حال میں ہونا، اگر نہیں بھی ہوا تو اس دوران قتل و غارت گری اتنی کر دینی ہے کہ وہ پلان اس کے اوپر عمل درآمد ہو یا نہ ہو وہ بے معنی سی بات رہ جاتی ہے. لیکن ابھی جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اندرونی طور پر اتنا خلفشار ہے، اگر لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا عہد اولمرٹ کا، اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاسٹیجز کو ریلیز کروانا ہے، سارے مارے جائیں گے، ایک ہاسٹیج بھی ریلیز نہیں ہوگا اور یہ تباہی ہوگی. تو اگر اتنا پریشر ہے تو پھر اس پالیسی کو تو رک جانا چاہیے، لیکن وہ تو چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، بلڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، کریٹیکل پوائنٹ پہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے. ہی ہیز روم فار مینوور. اب ایک طرف روم فار مینووربلٹی بھی ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ روم فار مینووربلٹی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک کنسٹرینٹس بھی ہیں. کنسٹرینٹ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ آپریشن نہیں کرتے، تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. حکومت ختم ہونے کے بعد پھر وہ بیسکلی ان کے اوپر جو کیسز ہیں دیٹ ول بیکم the driver of events in Washington. اگر وہ یہ اس پلان کے مطابق چلتے ہیں تو جو ہے ان کے اوپر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھتا ہے. So it's like you're caught in a very impossible situation. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. I think what جو ہے جو نتنیاہو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ he can pull this off. اور اسی وجہ سے ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ان کو یہی آ رہا ہے کہ as long as آپ ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، کیجولٹیز کو منیمم رکھیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو ہے if it goes through then we basically یہ ہے کہ then we're not with you. So I think it's very clear from Washington. It's a very difficult situation فلسطینیوں کے لیے اور جو ہے اسرائیلیوں کے لیے. اور یہ ایک مطلب اٹس آن اے بوائلنگ پوائنٹ پہ چل رہا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ معاملہ اب ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ ریچ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا یہ حصہ ختم کرتے ہیں انس الشریف جو الجزیرہ کا صحافی ہے اس کے آخری الفاظ سے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچے تو جان لیں کہ اسرائیل مجھے قتل کرنے اور میری آواز خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. میں اپنی پوری کوشش اور تمام طاقت اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بننے کے لیے صرف کر چکا ہوں. میں فلسطین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں جو مسلم دنیا کا تاج ہے، دنیا کے ہر آزاد انسان کی دھڑکن ہے. میں اس کے عوام اور اس کے مظلوم و بے گناہ بچوں کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، جنہیں نہ خواب دیکھنے کا وقت ملا اور نہ ہی امن و سلامتی میں جینے کا. ان کے معصوم جسم اسرائیلی بموں اور میزائلوں کے ہزاروں ٹن وزن تلے کچلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دیواروں پر بکھر گئے. بھارت کے اندر سے اگر آپ آوازیں سنیں اور چھوٹی سے بڑی آواز تک تو آپ کو لگے گا کہ کسی اور ایڈونچر کی وہ تیاری کر رہے ہیں، ماحول سازی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ہر جگہ پر مقدمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار ریاست ہے، اس کے ہاتھ میں نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم کچھ ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ پچھلے مارکے میں ہمیں کامیابی ہوئی، اور پھر ان کا آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ ایک اور مارکہ ہو سکتا ہے اور پاکستان تنہا نہیں ہوگا، ہمیں احتیاط برتنی ہے. بہرحال ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. یہ بیانات ہندوستان کے اندر سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس مرتضیٰ سولنگی موجود ہیں جو سابق نگران وزیر اطلاعات اور تجزیہ کار اور مصنف. آج ان کی کتاب کی لانچنگ ہوئی جس کو کو آتھر کیا ہے احمد حسن العربی نے، جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور اور مصنف بھی ہیں. بڑی زبردست کتاب ہے جس جنگ کا جن واقعات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. تو ہم اس کتاب کے اندر ایک صفحہ ہے 233، اس کے اوپر دونوں مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ اگست سپٹمبر اکتوبر کی ایک ونڈو ہے جس کے اندر ہندوستان ایک چھوٹی جنگ کر سکتا ہے. 2027 کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس اسیسمنٹس میں 2027 کو ایک بہت بڑا مارکہ ہو سکتا ہے. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، مبارک ہو. اب آپ کے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے جو لوگوں کو پڑھنی چاہیے. لیکن اگر میں حسن صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں تو یہ جو فور کاسٹنگ ہے
یہ کیا خدشات پر مبنی ہوتی ہے یا معلومات پر مبنی ہوتی ہے یا کچھ ٹرینڈز کو دیکھ کے؟ اب یہ کہنا کہ اگست سپٹمبر اکتوبر کی ایک ونڈو ہے، آج کل کے حالات کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیسمنٹس جو ہیں یہ دے آر بینگ انڈورسڈ بائی ایونٹس، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آف گریڈ ہے؟ نہیں دیکھیں سر، اس میں آپ انڈیا کو اگر دیکھیں، ہمارا آئی آر کا ایک سمپل سا پرنسپل ہوتا ہے کہ ٹروپس کی موومنٹ آن گراؤنڈ اف اٹ از بیکڈ بائی دا پولیٹیکل ریٹرک، اس کا مطلب ہے دا وار از کمنگ. ٹھیک. انڈیا کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو 416 to 419 بلین ڈالر کی وہ ویپن پروکیورمنٹ کر رہے ہیں آپریشن مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے بعد. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ جو پرنسپلز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ویپن پروکیورمنٹ کی ہے. کہیں پہ 1.5 مہینے کی لمٹ ہے، کہیں پہ 2 مہینے کی ہے. ساری پریسیڈنسز جو ہیں، سارے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بائی پاس کر کے وہ فرینزی ہے ان کے اندر کہ وہ ویپنز خرید رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ان کی ویپن پروکیورمنٹ ہے وہ نیوی کی ہو رہی ہے. اب نیوی انہوں نے کس ملک کے خلاف ڈپلوائے کرنی ہے؟ وہ آپ کو راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی، سندور جب فلاپ ہوا اس کے بعد اس نے کہا اگلا ہمارا جو سٹارٹ ہوگا آپریشن وہ نیوی کی طرف سے ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ سپٹمبر میں مودی از ٹرننگ 75. اب the real godfather of India اور بی جے پی از موہن بھگوت از آن ریکارڈ سیئنگ کہ نریندر مودی 75 کا ہو رہا ہے، ہی شوڈ ریزائن اینڈ گیو اسپیس ٹو ادر. جو دوسری نریندر مودی نے اڈوانی اور جوشی کو اسی طریقے سے سائڈ لائن کیا کہ بھائی آپ 75 کے ہو گئے، اب آپ جائیں. اور موہن بھگوت بیسیکلی وہ لابی کر رہا ہے یوگی آدتیہ ناتھ کے بہاف پہ، جو اتر پردیش کا جو بلڈوزر جسٹس جس کا سمبل ہے. سو اس ساری سچویشن میں آپ دنیا کے پرانے فیشسٹ کو پڑھ لیں، ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہوتا ہے جب ٹورڈز دی اینڈ ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے وہ ایسی مس کیلکولیشن کرتے ہیں جس سے ان کا ملک بھی اوور اسٹے. جنگ آ رہی ہے، آپ کا ماننا یہ ہے؟ بالکل ایسا جنگ آ رہی ہے. عموماً آپ نے ہتھیاروں کی پروکیورمنٹ کی بات کی، اس کا کانٹیکس بھی بتایا. یہ ہتھیاروں کی پروکیورمنٹ، نیوکلیر ویپنز وغیرہ، ہم تو پڑھتے چلے آئے تھے کہ یہ چائنا اسپیسیفک ہیں، لیکن اب یہ چائنا سے بالکل ہٹ گئے ہیں. اب تو وہ پہلے تو پاکستان کو کہتے ہیں نہیں پاکستان ہمارا ایشو نہیں ہے، چائنا ایشو ہے. اب دوبارہ سے پاکستان فوکس، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آبسیشن کیا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں، ہم چائنا کی بھی وہ بات کرتے ہیں لیکن چائنا کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے. جو ابھی مارکا ہوا ہے مئی کے مہینے میں، اس کے بعد جو ان کے جو دوست جو ان کو چین کے خلاف کھڑا کر رہے تھے وہ بھی ان پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، پیسے لیے کام نہیں کیا آپ نے، تو چین کا کیا مقابلہ کریں گے. لیکن آپ ان کے اگنی 5، اگنی 6 اور ایک اور میزائل ہے جو کہ 10-12 ہزار کلومیٹر جس کی رینج ہے، تو ان کے اندر ایک خناس ہے کہ ہم ایک ورلڈ پاور ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو بات احمد کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ جو ہے وہ سیاست کا تسلسل ہے کسی اور شکل میں. تو ماضی میں بھی ہم نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے مختلف طرح کے مصنوعی بحرانوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. چاہے جو 2000 میں کلنٹن کے آنے کے وقت وہ چیٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کا قتل عام ہو، جب خورشید قصوری جا رہے تھے تو سمجھوتہ ایکسپریس، اور ابھی جو ہے وہ جے ڈی وینس وہاں پر تھے اور آپ نے یہ کیا. تو لیکن بھارت کے اندر جو مودی سرکار ہے اور امیت شاہ اور اجیت دوول، یہ جو تکون ہے، یہ کوئی ریشنل ایکٹرز نہیں ہیں. ریشنل لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، ٹیرفز جو ہے وہ لگ رہے ہیں، ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی اوپر چلی گئی ہے، 6 جہاز ہمارے گر گئے ہیں، پاکستان نے ہماری کٹ لگائی ہے، تو ابھی ہمیں اپنے گھر کو سانس لینا چاہیے. لیکن جو دوسری ان کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر بحران کو ایک نیا اس سے بڑا بحران پیدا کر کے، تاکہ پچھلے بحران سے ان کی آنکھ ہٹ جائے دنیا کی. کس قسم کا بہانہ اس مرتبہ کریں گے؟ فالس فلیگ کریں گے؟ یہ کہیں گے دنیا کو کہ ہم تو ایک ایسے ملک سے لڑ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں نیوکلیر ہتھیار جو ہے دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ تو دیکھیں، وہ پریکٹیکلی امٹیریل ہوگا جو بھی وہ کریں گے. یہ بات ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے. پہلگام والا کتنا انہوں نے بھونڈا فالس فلیگ آپریشن کیا جس میں کوئی سٹینڈرڈ میٹ نہیں کیا. اس پہ بڑا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے کہ کیسے ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کے اندر کیا واقعات تھے. تو ٹریگر میٹر نہیں کرتا. ٹریگر میٹر نہیں کرتا. 10 منٹ کے اندر واقعے کے
10 मिनट के अंदर 2:20 पे ख़त्म हुआ, 2:30 पे FIR भी हो गए। और जहाँ पे थाना था, जहाँ पे वकूआ हुआ वो 6 किलोमीटर दूर थी और वो आधा 1 घंटा तो पहुंचने में लगना था। So it doesn't matter कि ट्रिगर क्या है। It doesn't matter at all। जब 2 न्यूक्लियर पावर कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ आती हैं तो फिर भूल जाता है ट्रिगर क्या होता है। सो आई डोंट थिंक कि उनको अभी जो उनके पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के तो लगता है कि शायद पहलगाम का ही बहाना करके ये दोबारा से उसी के ऊपर बिल्ड अप करें, लेकिन कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बुक में भी हमने डिटेल में लिखे कि कितने वो कर चुके हैं। उनकी एक्सपर्टीज अगर किसी चीज़ में है जो वो समझते कि है तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इट परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन हमेशा से रहा है। अच्छा, सोलंकी साहब ने कहा कि ये गैर मंतकी लोग हैं, खन्नास इनके ज़हन में समाया हुआ है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो गैर मंतकी होते हैं उनकी भी कुछ मंतक होती है, वो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम इस असूल को अपनाएं कि गैर मंतकी भी अपनी गैर मंतक के अंदर मंतकी बनते हैं, तो इनका गोल पोस्ट क्या है पाकिस्तान की? मतलब क्या करना चाहते हैं? अपनी जो हजीमत उठाई है उसको ज़ाइल करना चाहते हैं? कोई नया पैराडाइम बना, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेथड इन द मैडनेस की अगर जहाँ तक हम बात करें तो उसमें आप पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक रशिया एक्सपैंड करे, नियो सोवियत उसके नाम पे जो इधर हमारा ज़ायोनिस्ट इसराइल है वो एक्सपैंड करे ग्रेटर इसराइल के नाम पे, चाइना ताइवान है, देयर इज अनदर एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, टर्की मिडिल ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट करे न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को हम अपना प्रोविंस बनाना चाहते हैं और वो सारा कुछ। सो पूरी दुनिया में एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजीज इस वक्त ऊपर जा रही हैं और हमारा इंडिया जो है आई थिंक वो मैच करना चाहता है इस एक्सपेंशनिज्म में कि ताकि वो बेनिफिट। न्यूक्स है ना, चाइना ताइवान न्यूक्स नहीं है, कनाडा अमेरिका न्यूक्स नहीं है, इसराइल फलस्तीन न्यूक्स नहीं है, यहाँ पे तो न्यूक्स है ना। देखें, वो जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस थी, वो जो कहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स कभी भी कन्वेंशनल वॉर में नहीं गई, वो तो ख़त्म होगी ना। वो थ्योरी ख़त्म हो गई जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे। अगर वो 6 में ही कर सकते हैं, अगर वो 10 में ही कर सकते हैं, तो आप इस तरह के फैशिस्ट से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा से जो स्ट्रेटेजिक एक्टर होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, उसके साथ आपका गुजारा आसानी से हो सकता है। जो मिस कैलकुलेशंस करता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ऑल्दो एट द एंड उसका अपना ही नुकसान होता है, लेकिन वो गिरते गिरते भी एक हाथी होता है तो वो बहुत सारों को नुकसान। हमें क्या करना है? 50 सेकेंड्स। हमें ये करना है कि हमें मुमकिना तौर पर वो जो कुछ भी अगले राउंड में कर सकते हैं उसकी तैयारी करनी है, एंटिसिपेट करना, और उसके लिए तैयार करना है और लोगों को तैयार करना है। मेरे ख्याल में हमें आसानी होगी, क्योंकि भारत की जो मिसकैलकुलेशन थी पाकिस्तान के बारे में, इकॉनमी तबाह है, 2 सूबों में इंसर्जेंसी है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अब जब हमला करेंगे तो मुल्क जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसके बिल्कुल उलट हुआ है। I have to leave it there। हालात ऐसे ही हैं नाज़रीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।